الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو شب کو لے گیا۔ تو معراج شریف کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع عبدہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں۔ تو یہ اور دوسرے جو عبد ہیں ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ عبد کامل ہیں اور آپ کی عجیب شان ہے، اسی کی خصوصیات ہم دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا یہی موضوع ہے۔ زندگیاں ہوئیں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ آپ کی عاجز کرنے والی خصوصیات کو دیکھیے۔ عجز و انکسار بندگی، بے چارگی بدرجہ عتم موجود تھی۔ کبھی جمال نمایاں ہے تو کبھی جلال، کیونکہ ان کا اجتماع ہی کمال ہے۔ جمال ایک شان ہے تیری، جلال ایک شان ہے تیری، عجب تصویر قدرت ہے کہ جس میں نور و ظلمت ہے۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ والد ماجد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا، 8 سال کی عمر میں جد امجد کا۔ سر پر کوئی بڑا نہیں کہ تعلیم و تربیت کرے۔ اللہ اکبر! خدا سب سے بڑا ہے اور رب العالمین ہے، وہی آپ کا مربی ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ رسالت سے سرفرازی ہوتی ہے تو سارے قریبی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تمام شہر خون کا پیاسا ہو گیا، نہ پاس کوئی دوست ہے نہ آشنا، اور تمام قبیلے آپ پر حملہ کرنے کا سوچتے ہیں۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں کہ بنی ہاشم کچھ نہ کر سکیں، مگر لطیفہ ربانی سے ناواقف کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت باہر نکلتے ہیں اور مشت خاک ان دل کے اندھوں پر پھینکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ ہم نے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار کھڑی کر دی، پھر ہم ان پر چھا گئے، لہٰذا وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ منکرین کے مظالم کی کوئی انتہا نہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، راستے میں گڑھے کھودتے ہیں، کانٹے ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اب دھوپ میں پڑے ہیں، سینے پر پتھر ہے اور زبان سے احد احد کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آخر آپ اتنی حد ہو جاتی ہے، آپ پھر اپنے اصحاب کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی حبشہ کو جاتا ہے، کوئی مدینہ کو جاتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ آخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دوش پر اٹھائے لے جا رہے ہیں، آخر ایک غار میں چھپتے ہیں، وہاں بھی کفار چاروں طرف منڈلا رہے ہیں۔ ثانی اثنین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا باوقار کے لیے مضطرب ہیں، پریشان ہیں۔ آپ تسلی دے رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ تم غم نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ کفار کے گزشتہ مظالم کا بدلہ تو دیکھو۔ کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن میں، جو ہتھیار ڈال دے وہ امن میں، جو مسجد کعبہ میں داخل ہوا وہ امن میں، جو گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں۔ کعبہ کی چابی سابق کلید بردار کے حوالے۔ انتہا یہ کہ مکہ اہل مکہ کے لیے اور خود مدینہ روانہ ہو گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ سراپا نور کی صورت، مجسم خلق کا پتلا، کسی کی ایسی صورت ہے، کسی کی ایسی سیرت ہے۔ 2 مہینے چولہے پر ہانڈی نہیں چڑھتی، کھجور پر گزارا ہوتا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اصحاب نثار ہو رہے ہیں، شہادت کی گرم بازاری ہے، عزیز شہید ہو رہے ہیں، اولاد کا انتقال ہو رہا ہے، دندان مبارک زخمی ہو گیا۔
طلحہ بن عبیداللہ کے سہارے سے اوپر چڑھتے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں، اصحاب بھی بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے رکھے ہیں، کدال کے لیے خندق کھود رہے ہیں، کدال پتھر پر پڑتا ہے، آگ کا شرارہ نکلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 188، ترجمہ: اگر میں غیب کو جانتا تو خیر کثیر حاصل کر لیتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جن کی آیت نمبر 26-27 میں، غیب پر کسی کو غلبہ نہیں دیتا مگر برگزیدہ رسول کو۔ رب فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تم کو بہت کچھ دیا ہے، خیر کثیر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سورہ احقاف آیت نمبر 9، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا 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 جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود دے۔ مزید فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ وَالضُّحیٰ آیت نمبر 5، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورہ وَالضُّحیٰ آیت نمبر 4، ضرور تمہاری پہلی حالت اگلی حالت سے بہتر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تمہارا بولا بالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا بشر مثلکم، مگر کوئی دیکھے یہ بشر بھی کیسا بشر ہے، اندھیرے اور نور میں برابر دیکھتے ہیں، آگے پیچھے سے برابر دیکھتے ہیں، سوتے ہیں مگر دل بیدار ہے، وضو کی حاجت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میری آنکھ سوتی ہے اور دل نہیں سوتا۔ ایک صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب پی لیتی ہے تو ہمیشہ کے لیے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زمین ہے کہ آپ کا فضلہ کھا جاتی ہے اور وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ آپ کا پسینہ دلہنوں کو عطر کی طرح لگایا جاتا ہے، جس گلی سے نکل جاتے ہیں معطر ہو جاتی ہے، اور صحابہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ حضور ادھر سے گزر کے کدھر گئے ہیں۔ روزے پر روزے رکھتے ہیں، لوگ تقلید کرنا چاہتے ہیں، آپ کی طرح کرنا چاہتے ہیں اور ہو نہیں سکتی۔ آخر فرماتے ہیں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ ابو قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے، آپ لعاب لگاتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ کھجور کے تنے سے تکیہ لگاتے ہیں تو اس میں جان آ جاتی ہے، جدا ہوتے ہیں تو روتا ہے، چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ القمر پہلی آیت، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہونے کی احادیث کے لیے بخاری کی کتاب الانبیاء۔ ایک لڑکی کی قبر پر جا کر آواز دیتے ہیں، یا فلانا، وہ جواب دیتی ہے، لبیک یا رسول اللہ، حاضر یا رسول اللہ۔ نماز میں ایک شیطان آتا ہے، اب پکڑ لیتے ہیں کہ ستون سے باندھ دے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال آتا ہے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ بتوں کے سامنے جاتے ہیں، عصا سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل زائل ہوا، اور وہ منہ کے بل گرتے ہیں۔ اونٹ آتا ہے، حضور کو سجدہ کرتا ہے، بکری آتی ہے، سجدہ کرتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی اجازت چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، آدمی کو مناسب نہیں کہ وہ آدمی کو سجدہ کرے۔ خدا کی بندگی اور اس کے سامنے عاجزی کوئی خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17، فرمایا گیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تو نے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا مگر اللہ نے پھینکا۔ پھر فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ تو اس سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور فرمایا گیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر رافت، مہربانی اور رحمت کرنے والے ہیں۔
قد جاءکم من اللہ نور